زندگی میں امکان ہوپ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ کبھی سفر کر رہے ہوں، کبھی تنہائی میں ہوں، کبھی بلندی پر کھڑے ہو کر آپ نوٹ کریں این اس وقت جب غروب آفتاب کا ایک منظر ہو تو غروب آفتاب کا منظر آپ کو جو سبق دیتا ہے انسان کے سمجھنے کے لیے آئی تھنک دیٹ از سفیشینٹ. این غروب آفتاب کے وقت جب سورج کا ایک گولا آفتاب کا وہ گولا آفتابی سا چمکدار روشن سا ایک گولا جس کی وجہ سے پوری کائنات روشن ہو، وہ جب ڈوب رہا ہوتا ہے تو آدھا حصہ جو اس کا پہاڑوں کے پیچھے ڈوب چکا ہو اور آدھا حصہ باہر ہوتا ہے، اور وہ جو سرخی ہوتی ہے حالات اور وقت کی، وہ جو سرخی اور حالات کی جو نزاکت ہے وہ اس کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ آہستہ 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 ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس کے ڈوبنے کے ساتھ ساتھ چاروں طرف اندھیرا چھانے لگا ہے. جب چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو ایک لمحے کو زندگی ایسی نظر آتی ہے کہ اب چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہے، امید کی اور روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی. لہذا جو زندگی تھی وہ صرف اور صرف ڈیپینڈنٹ تھی آن سن، صرف سورج پر اور اس کی روشنی پر زندگی کا انحصار تھا. لیکن ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد انسان اس وقت حیران ہوتا ہے کہ جب دوسری سمت سے ہلکی سی روشنی بلند ہونا شروع ہوتی ہے، ادھر سے آفتاب ڈوبا، آفتاب کی روشنی ڈوبی، اندھیروں نے آپ کو اور ماحول کو گھیر لیا، اور دوسری ہی سمت میں ایک اور گولا روشن ہوا، منور ہوا، اور with the passage of time منظر ہی بدل گیا. ایک اور نئی روشنی نے جنم لیا، اس نے حالات، واقعات اور ارد گرد کو روشن کر دیا. گمان ہونے لگا کہ اندھیرے مقدر نہیں ہیں، اور وہ غالباً آپ لوگ دیکھیں 11ویں کا چاند ہو، 12ویں کا ہو، 13ویں کا ہو، 14ویں کا ہو، یہ جو چاند میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو قدرت کی طرف سے روزانہ انسان کے لیے ایک اشارہ ہے. قدرت انسان کو سمجھنے کا موقع فراہم کر رہی ہے، انسان کو ایک انڈیکیشن دے رہی ہے کہ آپ کی زندگی کا جو امکانات ہیں، آپ کی ہوپ ہے، آپ کی امید ہے، آپ کا ٹارگٹ ہے، آپ کا گول ہے، آپ کا ایمبیشن ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. سورج غروب ہوا تو چاند نے اپنی بزم روشن کر لی. اسی طریقے سے افراد کے، فرد کے، افراد کے، قوم کے، قوموں کے، ملک کے، ممالک کے ابھرنے کے امکانات زندگی بھر کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اگر کوئی آپ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک وہ ہار کو خود تسلیم نہ کر لے، وہ ان اندھیروں کا عادی نہ ہو جائے، ان اندھیروں کو وہ ڈٹرمنٹ نہ کر لے، ان اندھیروں کو، اس شکست کو وہ اون نہ کر لے، اور اس شکست کو اون کرنے کے بعد، اس ہار کو تسلیم کرنے کے بعد سرنڈر نہ کر دے. اس وقت تک انسان کی کامیابی کا جو امکانات ہیں، انسان کی امید، انسان کی سکسیس، ہوپ، یہ قائم رہتی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت کی ذات نے بڑی ہر قوم کو ختم کیا. اگر ایک قوم کو ختم کیا تو دوسری قوم کا سورج طلوع ہو رہا ہے. ایک ملک منہدم ہوا تو دوسرے ملک کو دوام بخشا، دوسرے ملک کو ترقی دی، دوسرے ملک کو اوج عطا فرما دی. اسی طریقے سے انسان کی دانش، انسان کی عقل اور مسلسل جد و جہد انسان کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیتی. یہ دنیا اللہ رب العزت کے عجیب امکانات، اللہ رب العزت کی ربوبیت اور الوہیت اور اللہ رب العزت کے کائنات میں کامیابی کے فلسفے کو سمجھ ہی نہیں پائی.
اگر سمجھے تو ایک بات یاد رکھیے گا, آپ اندازہ لگا لیں, ایک عمارت, ایک مکان, ایک بلڈنگ گر رہی ہوتی ہے, لیکن دوسرے ہی لمحے اسی بلڈنگ, اسی گری ہوئی جگہ پر نئی بلڈنگ, نئے ڈریمز, نئے خواب, نئی کنسٹرکشنز, نئی امید, نئے خوابوں کے ساتھ ایک نئی عمارت کی بنیاد تیار کی جا رہی ہوتی ہے. اسی معاملے کو آگے چلیں. ایک بیج وہ اندھیروں میں ڈبویا جا رہا ہوتا ہے, بیج زمین میں ڈالا, اندھیروں میں چلا گیا, وہی بیج جو اندھیروں میں گیا, اندھیروں کو جذب کیا, لیکن ان اندھیروں کا مقابلہ کیا, حالات اور وقت ان اندھیروں کو چیر کر ایک نئی کوپل, سورج کی ایک نئی روشنی دیکھتی ہے, کامیابی کی ایک نئی روشنی دیکھتی ہے. وہ جو ڈالا ہوا ایک بیج ہے کئی پھلوں کو جنم دیتے ہیں, ایک درخت کو جنم دیتے ہیں. درخت کی مثال کو دیکھ لو. درخت کہا جاتا ہے, یہ زوالوجی کے جتنے بھی یا بوٹنی کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو معلوم ہے کہ جتنے تنا اوپر ہوتے ہیں, جتنی اس کی قد و قامت اوپر ہوتی ہے, اتنی ہی اس کی قد و قامت نیچے ہوتی ہے. ایک درخت 3 حصوں پر منقسم ہوتا ہے نا, ایک پھل, تنا اور جڑیں. یہ 3 چیزیں ہیں. جتنا تنا اوپر ہوگا اتنا تنا زمین میں ہوگا. اب ایک حصہ اس کا زمین کی سختی اور زمین کے اندھیروں کو برداشت کر کے آنے والی نسل کو ایک نیا پھل دے رہے اور تنے کو دوام بخش رہے. اسی طریقے سے یہاں پر جب کوئی بھی قوم, کوئی بھی انسان, کوئی بھی فرد اگر وقتی طور پر حالات کی نزاکت یا ناکامی اس کو گھیر لے, کسی بھی جگہ پر ناکامی نے اس کو گھیرے, اب ایک چیز ہے وہ ناکامی اس کا مقدر بن سکتی ہے, اور وہ کیا چیز ہے کہ جب وہ اس کو خود ایکسپٹ کر لے اور ناکامی کا عادی ہو جائے, ان اندھیروں کا عادی ہو جائے, اور وہ اپنی منزل متعین نہ کر سکے, ان اندھیروں کا مقابلہ نہ کر سکے, اور ان اندھیروں کو چیر نہ سکے. ان اندھیروں کو چیرنے کے لیے ایک چیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ پلاننگ, ایکوریٹ پلاننگ, ایکوریٹ پلاننگ. اور اس کے بعد جد و جہد مسلسل, کنٹینیوسلی اسٹرگل, کنٹینیوسلی اسٹرگل. یہ چیز آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دے گی. اور اسی طرح تھوڑا سا آگے چلے جائیں, تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. جاپان کو ختم کرنے کے لیے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم اپلائی کیے گئے, لیکن اسی ناکامی میں ان کی کامیابی کا راز مضمر تھا. اسی ناکامی میں آج وہی قوم ہے دنیا کی سب سے زیادہ تہذیب یافتہ قوم سمجھی جاتی ہے, معاشرتی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی, اور اخلاقی طور پر بھی. اور دنیا کی گریٹ انوینشنز, دنیا کی لیٹسٹ انوینشنز, جاپان سر فہرست ہے ان میں. ساری دنیا مٹانے پر آ جائے, ساری دنیا آپ کو ناکام کرنے پر آ جائے, آپ کی جید و جہد مسلسل, آپ کی محنت آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گی. ساری دنیا مل کر آپ کو کامیاب کرنے پر آ جائے, لیکن آپ کی سست روی, اور اگر آپ نے خود ہارنے کا ارادہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی. کیوں؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ رب العزت کی ذات بھی کبھی بھی پس, مایوس اور نا امید انسان کی مدد نہیں کرتے. قرآن کا دستور ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان جتنی اسٹرگل کرے گا ہم اس کو اتنا دیں گے. اب وہ انسان خواہ کسی بھی مذہب کا ہے, خواہ کسی کا بھی پیروکار ہے, اللہ دنیا میں اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے. آج ہم مسلمان زوال پذیر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اخلاقی طور پر بھی گراوٹ کا شکار ہیں. ہمارا علم اور عمل اور کردار, یہ تینوں
کامل ایمان والا نہیں رہا، ہماری تعلیمات والا نہیں رہا، ہمارے اسلاف والا نہیں رہا، ہمارے قرآن والا نہیں رہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات والا نہیں رہا۔ آدمی کو چاہیے کہ نئے امکان کو پانے کے لیے، اپنے ایم کو پانے کے لیے، اپنے گول کو پانے کے لیے کبھی بھی ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا دے کہ ہوپ نیور ڈائز بٹ ڈپینڈز آن کنٹینیوس اسٹرگل۔ یا وجیہتی والکرم وحلیف العلم